رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف کی ابتدائی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ بیان میں بھی سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کی فضیلت بیان کی گئی تھی اور ان کا فتنہ دجال کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، جس کو اس کی تفسیر میں انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ موجودہ دور میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی اپنی ترقی کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے اور ایسی مصنوعی ذہانت کے نام پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جہاں انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں کے بارے میں تمام حدیثوں کو پڑھتا ہے، تو ایمان تو پہلے بھی تھا، لیکن یہ ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اور ان فتنوں اور ان فتنوں سے بچاؤ کے بارے میں جو بھی قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، ان کو بار بار سمجھنے اور بار بار بیان کرنا اس وقت ضروری سے ضروری ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند الزوائد سے ہے کہ لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکری، کہ جب دجال آئے گا تو لوگ اس کے ذکر سے غافل ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اکثریت اس فتنے کی ہماگیریت سے غافل ہوں گے، اس کے نام کو بھی بھول چکے ہوں گے لوگ، اور دنیا کے اندر مگن ہو چکے ہوں گے۔ بس جس کو کہتے ہیں نا کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ، ہاتھ سے لے کر منہ تک، بس یہ فکر ہوگی کہ کیا کھائیں کیا کمائیں، کیا کھائیں کیا کمائیں، بس ساری سوچ اور ساری فکر بس اسی کے بارے میں ہوگی، اور سب کچھ جب بھول بھال چکے ہوں گے تو ایمان کا ایسا غارت گر فتنہ سامنے آ جائے گا۔ اور الفاظ یہ بھی ہیں کہ حتیٰ تترک الائمہ ذکرہ علی المنابر، کہ منبر پر امام صاحبان اس کا ذکر بھی چھوڑ دیں گے، چھوڑ چکے ہوں گے، بھول چکے ہوں گے۔ ایسا کیوں ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بے دین اور فاسق فاجر حکمرانوں کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ وہ اپنی مرضی کے بغیر جمعہ کا جو خطبہ ہے اور بیان ہے یہ بھی بیان کرنے کو منع کر دیں،
اور وہ کہیں کہ ہم جو کہیں گے لکھا ہوا دیں گے وہی آپ نے بیان کرنا ہے، تو ظاہر ہے کوئی حکمران اپنے ہی خلاف تو لکھا ہوا دے کر لوگوں کو بیان کرنے کی تلقین نہیں کر سکتا۔ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ہی بارے میں بتاؤ کہ ہم کتنے ظالم ہیں اور ہم کتنے بے دین ہیں، ہم کتنے گمراہ ہیں۔ یہ منظر ہم نے آدھی دنیا میں دیکھ لیا ہے کہ وہاں کے علماء منبر پر جب بیان کرتے ہیں تو وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی بڑا یا چھوٹا نہیں کر سکتے۔ دنیا کے کچھ حصوں میں آزادی چل رہی ہے اور وہ آزادی مناتے ہوئے جہاں سے چاہتے ہیں قرآن و سنت اپنی مرضی سے بیان کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے جو فتنہ دجال کے بارے میں پوری حدیث ہے، اس کے آخر میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں ینبغی ان يدفع هذا الحديث الى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب، کہ یہ حدیث جو ہے دجال کے بارے میں اور فتنہ دجال کے بارے میں بہتر ہے کہ ہم یہ حدیث استادوں کو دے دیں جو چھوٹے چھوٹے مدارس اور مکاتب ہیں، ان مکاتب کے بچوں کو یہ حدیث سکھائی جائے۔ یعنی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے دور کے اندر ایک فکر پیدا کر رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ حدیثیں بچوں کو سکھائیں۔ بچوں سے مراد ہے اگلی آئندہ آنے والی نسل۔ جب ہم ان کو سکھائیں گے تو وہ آئندہ آنے والی نسلیں پھر آگے آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ حدیثیں سکھا دیں گی۔ تو ائمہ کرام ہم سمجھتے ہیں محدثین نے اس قیامت کے قریب آنے والے ہر قسم کے فتنے کو اور سب سے بڑے فتنہ دجال کو جتنی وضاحت سے بیان کیا ہے اتنی وضاحت سے کسی اور معاملے کو بیان نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں انہ قد اوحی الیہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے انکم تفتنون فی القبور مثل فتنۃ الدجال۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے کہ تم قبروں میں آزمائے جاؤ گے اتنے بڑے فتنے سے جتنا کہ مسیح دجال کا فتنہ ہے۔ تم سب سے قبروں میں امتحان لیا جائے گا، آزمائش سے دوچار کیا جائے گا ہر بندے سے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا قبر کے فتنے کا اور فتنہ دجال کا تعلق کیسے بن رہا، ساتھ ہی یہ حدیث بھی ہم پڑھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے تشہد میں آخری دعاؤں کے اندر یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ مسیح الدجال، کہ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا اور مسیح دجال کے فتنے سے بچانا۔ وہاں ان دونوں کو ایک ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ مطلب قبر کا فتنہ، قبر کی عذاب، قبر کی امتحانات اور قبر کی آزمائشوں اور فتنہ دجال سے ایک ساتھ پناہ مانگتے تھے۔ یہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی قبروں میں ایسے ہی آزمائے جاؤ گے جیسا کہ فتنہ دجال۔
ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے۔ ان سوالات کو جب ہم سمجھتے ہیں تو پھر فتنہ دجال کے مقابلے یا فتنہ دجال سے بچنے کے لیے بھی جو ہمیں طاقت چاہیے وہ مل جائے گی۔ قبر میں اہم ترین سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہم اس کو یاد کر لیں اچھی طریقے سے، اور بچے بچے کو پتہ ہے، ہمیں یاد ہے، تو ہم قبر کے سوالات میں آسانی سے پاس ہو جائیں گے۔ نہیں، بلکہ اس سوالات کا جواب ایمان کے مطابق ہوگا۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو وہاں آرام سے سوال کا جواب دے دیں گے۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، اور وہ PhD سائنسدان کیوں نہیں ہے، انجینئر کیوں نہیں ہے، اور دنیا کے سارے علوم و فنون کا ماہر ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے تو وہ ان 3 آسان ترین سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ تو قبر میں فتنے سے بچنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے کہ ہمارا رب کون ہے، یہ جواب ایمان کے ذریعے عطا ہوگا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ نہیں، اللہ پر ایمان ہے تو وہ فوراً بتا دے گا۔ تو اصل عذاب قبر کے سوالات کے لیے جو تیاری ہے وہ اللہ پر ایمان ہے۔ جس کو اللہ پر ایمان ہوگا وہ فوراً قبر کے فتنوں سے بچ جائے گا۔ اسی طرح بالکل جس کو اللہ پر ایمان ہوگا وہ فتنہ دجال کے سامنے بھی کھڑا رہے گا، اور فتنہ دجال سے وہ گمراہ نہیں ہوگا، فتنہ دجال سے وہ اپنا ایمان برباد نہیں کرے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے، صرف ایمان نہیں ہے اللہ کے اوپر، اور ایمان مضبوط نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا کتنا بھی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا کافر کا لفظ نہیں پڑھ سکے۔ اس کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کافر ہے اور یہ ہماری آزمائش کے لیے آیا ہے، بلکہ وہ کہے گا کہ یہی ہمارا رب ہے، اس کے پیچھے لگ جائے گا۔ تو اس سے فتنہ دجال کی ہماگیریت یا ہولناکی کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے فتنہ دجال سے بچاؤ کے لیے وہ ہے اللہ پر ایمان۔ ایمان اللہ پر ایمان زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اور عمل سے بھی ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال ستا، عمل کی طرف جلدی کیجئے اس سے پہلے کہ قیامت کی 6 نشانیاں آ جائیں۔ عمل کرو، عمل کرنے میں جلدی کرو، نماز سیکھو، نماز پڑھنے میں جلدی کرو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرنے میں جلدی کر لو، اللہ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنے میں جلدی کر لو۔ فتنے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، فتنے آئیں گے، اور ایسے فتنے آئیں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ پہلے کم اندھیری رات ہوتی ہے، شام کا جھٹپٹا ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد تاریکی چھا جاتی ہے، اور پھر آدھی رات کو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ایسے فتنے چھوٹے اور پھر بڑے فتنے آنے لگ جائیں گے۔ اس سے پہلے تم عمل کی طرف چلے جاؤ۔ فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایسا بھی ہوگا کہ آدمی صبح کو اگر مسلمان ہے یا ایمان رکھتا ہے اللہ کے اوپر، تو شام کو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایمان کی حفاظت کرنے یا ایمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ فتنوں کے آنے سے پہلے، فتنوں سے بچاؤ کے لیے اللہ پر ایمان اور اللہ کے دین پر عمل کرنا از حد ضروری ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا فتنۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، دجال کے آنے سے پہلے فتنے آئیں گے، اور فتنے کا جب لفظ آتا ہے تو اردو میں ہم فتنہ سمجھتے ہیں کہ فتنہ فساد پھیل گیا، اور عربی میں فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، امتحانات، اور ہر قسم کی آزمائشیں اور امتحانات اور فتنے دجال کی آمد سے پہلے آئیں گے۔ جب وہ فتنے آئیں گے، اب دیکھیں الفاظ بڑے
ایسے ہیں جو ہماری آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ فرمایا کہ جو چھوٹا فتنہ ہوگا یا بڑا فتنہ ہوگا الا تتضح لفتنۃ الدجال، وہ سارے فتنے دجال کے فتنے کی وضاحت کریں گے، دجال کے فتنے کو مزید کھول کر بیان کریں گے۔ وہ فتنے جب آئیں گے، ان فتنوں میں سادہ لوگ مسلمان مبتلا ہو جائیں گے۔ جب وہ فتنے ختم ہوں گے، لوگ اپنے ایمان کی سلامتی کے اوپر روئیں گے اور کہیں گے کیسے خطرناک فتنے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم ان فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی فتنے آئیں گے وہ بڑے فتنے دجال کو مزید واضح کر دیں گے۔ فمن نجا من فتنۃ، جو ان چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بچ گیا، نجا منہا، تو وہ اس بڑے فتنے سے بھی بچ گیا۔ انہ لا یضر مسلما، وہ پکے ایمان والے مسلمان کو انشاءاللہ وہ بڑا فتنہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ابن حبان کی روایت ہے اور البانی نے اس کو صحیح کرا دی۔ یہ ہمیں بتاتی ہے حدیث کہ ہم کہہ سکتے ہیں دنیا میں جتنے بھی فتنے آتے ہیں وہ فتنہ دجال کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، اور ان فتنوں کو اسٹڈی کرنے سے اور ان فتنوں کی حقیقت کو سمجھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جو بڑا فتنہ ہوگا وہ بھی اسی طرح خطرناکی والا ہوگا، اور اسی طرح وہ ایمان کو غارت کر دینے والا ہوگا، برباد کر دینے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ہمارے عقیدے کو بھی واضح کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور فتنہ دجال سے بچاؤ کے لیے ہر مسلمان کو ایک طاقتور ہتھیار بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ فرمایا ما بعث نبی، جتنے بھی اللہ کے نبی آئے ہیں، الا انذر امتہ الاعور الدجال، تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو اس ایک آنکھ والے کانے دجال سے ڈرایا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان البس علیکم، اگر فتنہ دجال کو تم دیکھو اور اس کی شعبدہ بازی، اس کی جادوگری، اس کی ہولناکی، اس کی خطرناکی، اور اتنا وسیع اور عریض ہوگا کہ چاروں طرف سے گھیر لے گا، عقل دنگ رہ جائے گی اور تمہارے لیے معاملہ پیچیدہ ہو جائے، پریشان ہو جاؤ تم کہ یہ تو خطرناک چیز ہے اور یہ سب کام کر رہا ہے، یہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے، بیماروں کو ٹھیک کر رہا ہے، اور آرڈر دیتا ہے پانی یا بارش تو بارش برس جاتی ہے، کھانا مل جاتا ہے، حکم دیتا ہے تو پانی کھانا سب کچھ بند ہو جاتا ہے اس ملک کا، تو خطرناک تو بہت ہوگا۔ اگر تمہارے لیے معاملہ مشکل ہو جائے تو یہ یاد رکھنا بس، ان ربکم لیس باعور، کہ جس طرح کی شکل و صورت اس دجال کی ہے تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اور ایک اور یاد رکھنا بات، انکم لم تروا ربکم حتی تموتوا، بس یہ ہمیشہ یاد رکھنا، تم اس دنیا میں اس زندگی کے ساتھ، اس آنکھوں اور اس جسم کے ساتھ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک تم مر نہ جاؤ۔ بات سمجھ آئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یاد رکھو تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے جب تک تم مر نہ جاؤ۔ مرنے کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے، پھر جنت میں جائیں گے، پھر اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اب دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی طاقت آ جائے، بڑی سے بڑی طاقت آ جائے،
اور ساری دنیا کے لوگ یہ کہیں کہ یہ تمہارا رب ہے، تو تم آرام سے مسئلہ حل کر دو گے کہ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو جو کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں تو وہ لازمی جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا۔ اب پھر پوری دنیا اس کے پیچھے کیوں لگے گی، یہ بھی سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، دجال کا علماء بیان کرتے ہیں کہ دجال کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے دھوکے باز، سخت دھوکے باز، بہت بڑا فراڈیا ہے کچھ اور نظر کچھ آتا ہے، شدید دھوکے باز، یہ ہے دجال کا لغوی معنی۔ اب عیسائی اس کے فالوور بن جائیں گے فوراً، یہودی اس کے فالوور بن جائیں گے، ہندو اس کے پیچھے لگ جائیں گے، سکھ مت، بدھ مت، جین مت، جتنے بھی ہیں سب اس کے پیچھے، اس لیے، اور گمراہ مسلمان بھی اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ سوال ہے، اس لیے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں آ سکتا ہے، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، خدا جو ہے، اس کائنات کا جو مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آیا، انسان بن کے، یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ پھر خطرناک اور عقیدہ ہے کہ اس کو سولی چڑھا دیا گیا، تو گویا نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو پھانسی بھی دی جا سکتی ہے۔ یہی یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے۔ باقی مذاہب کو دیکھیں گے تو انہوں نے تو باقاعدہ مورتی بنا دی کہ یہ بھگوان کی مورتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نام دے دیے اس کو، اور وہ بھی کہ اس طرح کی شکل و صورت ہے، انسان ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس شکل میں آ سکتا ہے دنیا کے اندر۔ اور سادے مسلمانوں کا، گمراہ مسلمانوں کا معاملہ تو بالکل صفا چٹ ہے کہ وہ سنی سنائی محض باتوں پر، آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں، بس سنا تھا اپنے آباء و اجداد سے کہ یہ فلاں سمندر کے کنارے قبر والے نے سمندر کو روکا ہوا ہے، وہ فلاں قبر والے نے یہ فلاں فلاں اس کی کرامات ہیں، ملتان والے نے تو سورج کو زمین پر لے آیا تھا۔ وہ ساری باتوں کو مانتے ہیں، ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بھائی، جب ان سارے بڑی بڑی کرامتوں، بڑے بڑے معجزوں کو لے کر ایک زندہ ہستی سامنے آئے گی جو کہے گی کہ تم پریشان ہو، تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں، میں ان کو زندہ کرتا ہوں، وہ آرڈر دے گا تو ایک عورت، ایک مرد، اس کے ماں باپ کی شکل والا اس کے سامنے آ جائے گا۔ یہ بیچارہ جو ماں باپ کا ترسا ہوا ہے، یہ اپنے ماں باپ کو چوم چوم کر کہے گا کہ واقعی میرے ماں باپ تو زندہ بھی ہو گئے۔ وہ کہے گا بس میری ایک بات مان لو، مجھے تم اپنا رب مان لو۔ کیوں نہیں یہ سجدہ کرے گا؟ کیوں نہیں اس کو رب مانے گا؟ جب یہ بندہ پہلے قبروں کو، پتھروں کو، درگاہوں کو، آستانوں کو اور زندہ پیروں کو سجدے کر چکا ہے، اب یہ بندہ اتنی بڑی شخصیت کو سجدہ کیوں نہیں کرے گا؟ تو یہ سب کے سب جب اس کے پیچھے لگیں گے، فالوور بن جائیں گے، تو پھر بچے گا کون؟ وہی جواب کہ صرف ایمان والے، صرف ایمان والے بچیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ہر دور کے اندر ایمان والا بنانا، اے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا اور ہمیں اپنے دین پر اور اپنی توحید پر ثابت قدم رکھنا۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ
دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والی ہستی، ثبت قلبی علی دینی کا، اے اللہ میرے دل کو دین پر قائم رکھ دے، اے اللہ مجھے دین پر ثابت رکھنا۔ یہ جو بار بار دعائیں ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں۔ یہ تعلیمات ہمارے لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دین اور اپنے ایمان کی بچاؤ کی، حفاظت کی دعائیں مانگیں۔ احادیث میں یہ ہے، اور احادیث کی تعلیمات کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دجال یکدم بڑے خوفناک دجالی فتنہ بن کر اور اپنی عروج کو پہنچ کر کہ میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے مانو گے تو بچو گے، ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے اسی صورت میں نہ آئے، کیونکہ اس کا نام مسیح دجال رکھا گیا ہے۔ مسایہ، یہودی باقاعدہ مسایہ کو پکارتے ہیں کہ وہ مسیح ہے، تو مسیح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ لگا کر چھونے کے بعد مردوں کو زندہ کر دینے والا مسیح ہے، مسیحا بنے گا، قوم کا نجات دہندہ ہوگا۔ پھر علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ بعد میں جب اس کی فالوئنگ بڑھ جائے گی تو وہ نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا، یہ بھی اس کے جھوٹے ہونے کی نشانی ہوگی، اور جب دیکھے گا کہ میرا معاملہ چل گیا ہے تو آخر میں وہ بڑے فتنے کی شکل میں سامنے آ جائے گا۔ اب پہلی بات کہ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یاد رکھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، اور وہ نبیوں کا اختتام ہے، خاتمہ ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ ایک بہت بڑی عمارت اور محل قائم کیا گیا، اور اس محل اور عمارت کی تمام اینٹیں سلامت ہیں، لوگ اس عمارت میں آتے ہیں اور اس کو بڑا پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آخری اینٹ کیوں نہیں لگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا آخر اللبنہ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، اور وہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی اس عمارت کو مزید مکمل کرنے والا نہیں ہوگا، اب یہ عمارت نبیوں کی مکمل ہو گئی۔ اب اس فتنوں سے بچنے کے لیے کچھ دنیاوی باتیں اور کچھ دین کے علم کی اہمیت ضروری ہے۔ دنیاوی باتیں یہ ہیں کہ یوٹیوب اور ادھر ادھر کے لوگ جب ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں اور مکمل معلومات نہیں ہوتی تو اپنی عقل چلاتے ہوئے، سوچ چلاتے کبھی یہ کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جتنی دجال کی خوفناکی ہے اور دجال کی جو نشانی بتائی جاتی ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی، تو وہ لگتا یہ ہے کہ یہ ہمارا اسمارٹ فون جو ہے یہ دجال ہے، کیونکہ اس اسمارٹ فون کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے، ایک کیمرہ ہوتا ہے، اور اس کیمرے کے ذریعے پوری دنیا کا ہر بندہ جس کے پاس بھی یہ اسمارٹ فون ہوتا ہے وہ ایک بڑے گوگل سسٹم کے تحت رابطے میں ہوتا ہے، ریکارڈ میں ہوتا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کس علاقے میں گیا ہے، کہاں رہتا ہے، اس ٹائم دوپہر کے ٹائم یہ کہاں گیا تھا، وہ سب پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی یہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے ایمان برباد ہو سکتا ہے، کسی کا ایمان بن جاتا ہے، کسی کا ایمان بگڑ جاتا ہے،
اس کے ذریعے کفر و شرک اور گناہ بہت تیزی سے پھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس میں ایک باقاعدہ شخصیت کے بارے میں بتایا گیا، شخصیت کہ دجال اس طرح کا ہوگا، نام لے کر باقاعدہ تفصیلات سے بتایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ یہ نہیں سمجھیں کہ جی پہلے نہیں تھا اب پیدا ہوگا، نہیں، فتنہ دجال کی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کے لفظ سنیں، جب بھی لفظ آتا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج، نکلے گا، پیدا نہیں ہوگا، وہ نکل آئے گا، کہیں سے بھی نکل آئے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ اور تمیم داری کی طویل حدیث ہے، موقع ملا تو آگے بیان کریں گے، کہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، عرب کے عیسائی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مہینہ میں سمندر کے اندر طوفان کا شکار رہا، تو میرا جہاز ایک جزیرے پر گیا، تو پھر وہاں جزیرے پر اس کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کی پوری نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس دور میں بھی وہ فتنہ موجود تھا، اور آج بھی فتنہ ہے موجود، وہ نکلے گا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا لفظ آتا ہے تو حدیث کے لفظ سنیں، ینزلو، نازل ہوں گے، تو الفاظ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، وہ نازل ہوں گے آسمانوں سے۔ اور جب امام مہدی جو مسلمانوں کے اس وقت لیڈر ہوں گے، محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا، مکہ کے ہوں گے، جب ان کا نام آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ مدینے کے اندر پیدا ہوگا۔ تو یہ جو لفظ ہوتے ہیں حدیث کے، یہ ہمیں سمجھا دیتے ہیں کہ جی ایک فتنہ ہے جو نکلے گا۔ اب ہم دجالی فتنے کیوں کہتے ہیں، یہ سوال ہے نا، ہر فتنے کو ہم دجال، اس لیے کہ دیکھو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، شیطانی کام کر رہے ہیں، حالانکہ شیطان اس کے پاس ملاقات کے لیے نہیں آیا، اور شیطان نے اس کو پٹی نہیں پڑھائی، شیطان نے اس کو لکھ کر نہیں دیا کہ یہ گناہ کرنا، لیکن انسان اپنے ماحول سے متاثر ہو کر گناہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ شیطانی کام ہے، چھوڑو اس کو۔ تو جب دجال موجود ہے اور دجال کا فتنہ پھیلتا جائے گا، اور دجال سے متاثر جو دجال کا کام کرنے والے لوگ ہوں گے وہ دنیا میں ہیں، اور دنیا میں کفر و شرک خوب پھیلا رہے ہیں، خوب پھیلا رہے ہیں، اوریانیت پھیلا رہے ہیں، گندگی پھیلا رہے ہیں، ہم جنس پرستی پھیلا رہے ہیں، ہر بڑا کام دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دجالی کام ہے، چھوڑو اس کو۔ حالانکہ دجال سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، دجال کے باقاعدہ وہ شاگرد نہیں ہیں، لیکن اثرات تو ہوتے ہیں۔ اس طرح علم شریعت یعنی قرآن و سنت کا جو علم ہے، یہ علم جو ہے یہ ہمیں دجال کے فتنے سے انشاءاللہ تعالی بچانے والا بن سکتا ہے۔ وقت بہت کم ہے، یہ حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، آگے پھر ہم چلیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سامیہ بالدجال، دیکھو دجال کے فتنے کو کم نہ سمجھنا، جو تمہیں سنو کہ فلاں مقام پر دجال کا فتنہ آ گیا ہے، فَلْيَنَأْ عَنْهُ، تو تم وہاں نہ جانا، تم بچنا اس سے اور اس سے دور رہنا۔ فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم ہے، ان رجل لا یأتیہ، ایک بندہ پڑھا لکھا ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ کہے گا میرے اوپر کہاں سے فتنے اثر کریں گے، میں تو بڑا قابل آدمی ہوں، وہ اس کے قریب جائے گا تو اس کے فتنے سے اتنا متاثر ہو جائے گا، اللہ اکبر، وہ بندہ پہلے مومن ہوگا، کہے گا کہ میں بہت ایمان والا ہوں، لیکن اس کے قریب جائے گا، اتنا متاثر ہو جائے گا، فَيَتْبَعُهُ، اس کا پیروکار بن جائے گا۔ مما یبعث بہ من الشبہات، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، کیونکہ اس کے پاس شک و شبہ میں ڈالنے والی باتیں ہی اتنی ہوں، خطرناک ہی اتنا ہوگا کہ بس وہ بندہ ڈگمگا جائے گا اور اس کا پیروکار بن جائے گا۔ فرمایا لَيَفِرَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ، اس وقت تمہیں چاہیے کہ تم پہاڑوں پر بھاگ جانا اور فتنہ دجال سے بچ جانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان الاعور الدجال مسیح الضلالہ، کہ دجال جو ہوگا نا، بس وہ سمجھنا کہ وہ گمراہی کا مسیحا ہے، دیکھیں گمراہی کا سب سے بڑا سردار ہے۔ یخرج من قبل المشرق فی زمان اختلاف من الناس، اس وقت وہ آئے گا جب لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہوں گے، آپس میں لڑ رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، فَيَكُونُ أَكْثَرُ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاء، چلو بھائی، اور اس کے پیروکار اور اس کے پیچھے بھاگنے والی زیادہ تر عورتیں ہوں گی، کیونکہ دل نرم ہوتا ہے، اور کوئی بھی جذباتی منظر دیکھا تو بس اس کے پیچھے لگ گئی۔ اس وقت جو بھی فتنے ہیں
چاہے وہ گھروں کے اندر طلاقیں کرانے والے اور گھروں کے اندر اپنے شوہر اور اپنے ماں باپ کے خلاف فتنوں میں ڈالنے والے جو ڈرامے بن رہے ہیں اس وقت، اب نام میں نہیں لے سکتا، جتنے بھی ڈرامے بن رہے ہیں ان ڈراموں کو سب سے زیادہ ان سے متاثر ہونے والی عورتیں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ان سے متاثر ہوتی ہیں، سب سے زیادہ جو اس وقت فتنے ہیں ان سے متاثر خواتین ہوتی ہیں، سب سے زیادہ جو میرا جسم میری مرضی لگانے والی نعرہ مارنے والے وہ سب سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، دین کو چھوڑنے والوں کی تعداد میں بھی عورتوں کی تعداد سب سے آگے ہوتی ہے۔ اور ایک ہندوستان کے عالم دین نے آج کی میں بیان سن کے آیا کہ انہوں نے بیان کیا، پورا انڈیا بہت بڑا ہے، انہوں نے کہا کہ 35,000 کی ایک ریشو بتایا، 35,000 ہم نے جو کورٹس ہیں نا، سٹی کورٹ، ہائی کورٹ، وہاں مال بندے بھیجے ہر شہر میں، وہاں لسٹیں لے کر آئے کہ جو شادیاں کرتے ہیں لڑکا لڑکی ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ کون ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ 35,000 مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کر رہی، مسلمان نام ہے لڑکیوں کے اور جن سے شادی کر رہی ہیں، جن سے نکاح کر رہی ہیں وہ ہندو لڑکے ہیں، تو مطلب کیا، وہ اپنا دین چھوڑ چکی، وہ ان کے ماں باپ کہتے ہیں ہم ان کو کچھ سمجھا نہیں سکتے، وہ کہتی ہیں ہم اس دین کو نہیں مانتے، ہم مرضی جہاں مرضی ہم شادی کریں۔ تو جو ہندو سے شادی کرے گا مرد کسی ہندو عورت سے، اور کوئی عورت کسی ہندو مرد سے شادی کرے گی، وہ سمجھ لیں کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بھی حالات کوئی کم نہیں ہے، تو دجال کے فتنے کے پیچھے زیادہ کون جائیں گے؟ خواتین جائیں گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ لوگ اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی کیا کہتے ہیں پھوپھی، اپنی خالہ کو ایک مثال ہے گھر میں باندھ کے جائیں گے، باندھ کے جائیں گے کہ ہم جائیں گے کام پر، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے پچھلے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ، سمجھے؟ تو یہ ہماگیریت ہے اس فتنے کی۔ وہ بڑا دجال کا فتنہ تو پتہ نہیں آئے نہ آئے، لیکن ایمان کی خرابی کے فتنے ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں، ایمان کی بربادی کے فتنے تو ضرور ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ تو بھائی جمعہ کے دن کی اہمیت، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، نمازوں کی پابندی، صبح شام ایمان کی حفاظت کے ذکر و اذکار کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، اور اپنے اولادوں کو تعلیم دیتے رہیں، تاکہ ہم چھوٹے موٹے جتنے بھی یہ فتنے ہیں کم از کم ان فتنوں سے اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعین